السلام علیکم۔ اچھا جی، ابھی میں آیا ہوں یہاں پہ اور آپ کو دکھا رہا ہوں ایک خاص چیز۔ یہ دیکھیں، یہ ہے تارا اور یہ سامنے والا ہے ستارہ۔ یہ دونوں جناب اکٹھے نکلے تھے۔ ابھی ایک کی حالت یہ ہے کہ یہ بالکل خشک ہو چکا ہے اور اوپر سے کاٹ دیا گیا ہے، اور جو ہے ستارہ اس کے ابھی حالات ٹھیک ہیں۔ یہ دونوں جناب اصل میں دیسی امرود ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ ان کی آپ نیچے تنے دیکھ لیں، ان کی موٹائی دیکھ لیں۔ میں نے ایک ویڈیو پہلے بھی لگائی تھی کہ شرک پور میں جو امرود ہوتے ہیں نا، وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن وہ فارمی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی افزائش بہت جلدی ہوتی ہے۔ یہ میرے تارا اور ستارہ جو ہے نا، تارے کا تو کام ہو گیا پروگرام، تو دوسرا جو ستارہ ہے نا اس کا بھی ہونے والا ہے۔ تو اس کی کوئی خاص دیکھ بھال نہیں ہوتی یہاں پہ، اور دوسرا جو سائڈوں میں لگے ہیں نا وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ساتھ ساتھ۔ تو ابھی میں جب چھٹی آ رہا تھا، چونکہ جس جگہ میں جاب کرتا ہوں تو میرا وہی ایریا ہے شرک پور شریف کا، اور وہاں پہ امرود جو ہے نا بہت کثیر تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک آپ کو جو نظر آ رہا ہے، اس کا بھی ہوا ہے نظارہ، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ایک ہے، 3 ہو گیا۔ وہ کونے میں ایک میں نے ایک اور چھوٹا سا لگایا ہوا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہوگا، وہ 4 ہو گئے۔ باقی اس طرح آپ کو وزٹ کراتا ہوں ساتھ ساتھ۔ اس میں پانی لگا ہوا ہے، میں اس کے اندر سے جانا چاہ رہا تھا لیکن نہ کھیت کو پانی لگا ہوا تھا، اس لیے مجھے تھوڑا وٹ سے اوپر آنا پڑے گا۔ باقی یہ آپ کو جو نظر آ رہے ہیں، وہ لائن میں نظر آ رہے ہیں نا، یہ سارے امرود ہیں میرے۔ اور یہ جو نسل ہے نا، یہ تقریباً ہے جناب والا دیسی، اس کو ہم دیسی بولتے ہیں۔ یہ نا کہ ہائٹ جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ پہلے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا، جہاں پر یہ ایک درخت سامنے امرود کا جو نظر آ رہا ہے، تو یہاں پر پہلے جناب والی ادھر 4-5 بہت بڑے بڑے امرود کے درخت تھے، اور وہ جو بیج پھر زمین کے نیچے گرتا تھا، تو پھر جب وہ وہاں سے کوئی اس کا بچ نکلتا تھا امرود کا، جو پودا وہاں سے نکلتا تھا، تو میں وہاں سے نکال کر پھر اس کو نالے کے اوپر، بننے کے اوپر، وٹ کے اوپر لگا دیتا تھا، تاکہ جو ہے اس کو پانی بھی ملتا رہے۔ تو وہ جو فصلوں میں انہوں نے باغ کی شکل میں لگائے ہوتے ہیں، ان کی تھوڑی محنت زیادہ ہوتی ہے، ان کو پراپر چوکی بھی دینی پڑتی ہے وہ، اور دوسرا ان کو پانی کھاد، تو یہ ان کو کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن ان میں مسئلہ یہ، ابھی آپ کو میں نزدیک کر کے تو نہیں دکھا سکتا ہوں کیونکہ اس کے اندر پانی لگا ہوا ہے اور میں وہاں پر جا نہیں سکتا ہوں، مجھے اوپر سے وہ چکر لگا کے آنا پڑے گا۔ تو ابھی امرود اس میں ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے۔ تو میں وہاں پہ نا گھوم رہا تھا، اور سڑک کے ساتھ میں نے دیکھا ایک باغ تھا، تو باغ میں جب میں گیا ہوں نا تو بالکل چھوٹے چھوٹے پودے تھے، اور اس طرح ان پہ پھل تھا نا، کیا کہنے یار۔ تو واقعہ وہ جو علاقہ ہے نا وہ شرک پور کا، تو وہ امرودوں کے لیے بہت مشہور ہے۔ شرک پور شریف جو ہے نا امرود کے لحاظ سے بہت مشہور جو ہے نا علاقہ ہے۔ باقی تھوڑا سا آپ کو ویو گندم کا کروا دیتے ہیں۔ یہ آج کل گندم جناب والا تیسرا پانی لگا رہے ہیں، اور ہم یہاں ہی آ کر اپنی غلطی کر دیتے ہیں۔ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ابھی یہ وتر میں پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو تیسرا پانی ابھی لگا دینا چاہیے۔ یہ ہے کہ اس کی جو رنگت ہے نا فی الحال وہ بڑی بہترین ہے، یعنی کہ اس کو بلیک ہے، اس کو ہم کہتے ہیں سیاہ۔ اگر یہ تھوڑی سی پیل پلاہٹ میں ہو تو اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کمزور فصل ہے، اس کو کھاد کی ضرورت ہے۔ پلاہٹ جب بھی ہوگی نا تو وہ کھاد کی وجہ سے ہوگی۔ آپ اس میں اگر DAP کا استعمال کرتے ہیں اور یوریا کا استعمال کرتے ہیں تو میرے خیال میں یہ اس کی پلاٹ ختم ہو جاتی، اور تھوڑا سیاہ رنگ میں، یعنی کہ کالا رنگ جو ہے وہ اس کے لیے صحیح ہوتا ہے فصل کے لیے۔ کہ اگر بلیک کلر میں گندم کا فصل ہے تو وہ ہم سمجھتے ہیں کہ یار اس کا رزلٹ اچھا ہے، اس کی گروتھ بہت اچھی ہے۔ لیکن فی الحال یہ غلطی اس لیے مجھے نظر آ رہی ہے کہ اس کو ابھی تک پانی نہیں لگا ہوا، ٹھیک ہے۔ یہ کئی کسان ایسے ہوتے ہیں جو نا موسم کو دیکھتے ہیں، یہ دیکھیں نا موسم بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو زیادہ تر مسئلہ یہیں پہ آ جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو بنیاد، کسی کام کی جو بنیاد ہے نا وہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، کہ آپ نے کوئی کام بھی کرنا ہے نا، جب اس کا سٹینڈ لینا ہے تو پہلے اس کی جڑ مضبوط کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کھیت، اس میں نا ایک ایک ڈالی آپ کو ایک ایک شاخ نظر آ رہی ہوگی۔ حالانکہ یہ اتنی، اگر اس کو ٹائم سے کاشت کیا ہوتا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے، یہ دیکھیں نا یہ کتنی گھنی ہے، کیونکہ اس کے قد اور ہائٹ میں بھی آپ کو فرق نظر آ رہا ہوگا، اور اس کا بھی نظر آ رہا ہوگا، یہ دیکھیں، اور اس کا بھی دیکھ لیں۔
اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ تھوڑی لیٹ کاشت کی تھی، اگر یہ اپنے ٹائم پر کاشت کی جاتی نا تو جو ایک ایک ڈالی آپ کو نظر آ رہی ہے، یہاں پر 5 ڈالیاں ہوتی ہیں اور یہ کافی گھنی ہوتی۔ اس کو اتنا ٹائم نہیں ملا کیونکہ اس کا جو سیزن ہے وہ پورا ہو رہا تھا، ٹائم پیریڈ پورا ہو چکا تھا، یہ لیٹ کاشت کی گئی تھی، اس کی وجہ سے یہ آخر تک ابھی ایسی ہی رہے گی، اور اس کا خسارہ پھر ذمہ دار کو کیا اٹھانا پڑے گا کہ یہ جو جتنا فصل میں زیادہ ہوگی، گھنی ہوگی، تو لازمی بات ہے جب کٹائی ہوگی تو پھر وزن کے حساب سے بھی اتنا اس کا فرق آئے گا۔ لیکن اگر اس میں اتنا فرق ہوگا کہ کھیت میں اگر آپ نے بالفرض 4 کنال یا 1 ایکڑ میں 120 یا 100 گٹھڑ بولتے ہیں اس کو، اگر وہ نکلتے ہیں تو ایسے جب کھیت ہوں گے تو اس میں 20 نکلیں گے، تو پھر اس میں وہ جو اوسط ہے نا، وہ شرح اوسط آپ کی لازمی کام ہوگی۔ تو اس کا یہی خیال ہم لوگ ذمہ دار جو ہے نا کسان یہیں پہ غلطی کر دیتے ہیں۔ دوسرا جو سپرے ہوتا ہے ٹائم سے، آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا اس میں بھی گند ہے، ٹھیک ہے، اس میں سپرے نہیں ہوا، تو ابھی اگر آپ اس کو سپرے کر بھی دینا تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا۔ کیونکہ وہ جو گند ہوتا ہے نا، وہ جو جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں وہ اتنی طاقتور ہو جاتی ہیں گندم کی بنسبت، اتنی طاقتور ہو جاتی ہیں کہ ان کو آپ سپرے کر بھی دیں گے تو اس کا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، اس نے مرنا نہیں ہے، ختم نہیں ہونا۔ لیکن جب وہ پہلا پانی آپ لگاتے ہو، پہلے پانی کے ساتھ ہی جو چھوٹی جڑی بوٹی نکلنا شروع ہوتی ہے، آپ اس کو سپرے کر دیتے ہو تو وہ تلف ہو جاتی ہے، تو جو گندم ہوتی ہے پھر وہ اس کے اوپر بھاری ہو جاتی ہے، پھر جو گندم ہوتی ہے نا وہ پھر اس کو ڈبل طاقت ملتی ہے اور اس کا رزلٹ بہت اچھا ہوتا ہے۔ تو کسان جو ہے نا، بس یہ ہوتا ہے چند دنوں کے لیے، چند دنوں میں ہم اگر یہ سٹینڈ لے لیں اور ان چیزوں کو چیک کرتے رہیں تو میرے خیال میں رزلٹ 100% ہوتا ہے۔ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ بندے گندم کاشت کر دیتے ہیں، فصل کاشت کر لیتے ہیں، پھر ایسا کرتے ہیں کہ پھر 2 ہفتے مہینہ ادھر جاتے بھی نہیں ہیں۔ پہلے تو چیز علیحدہ ہوتی تھی کیونکہ یہاں پر ہر بندہ یہاں پر آباد ہوتا تھا، ڈیرے ہوتے تھے اور لوگ رہتے تھے، ہر چیز کو وہ زیر نگرانی وہ صبح سویرے شام تک دیکھتے تھے، پھر اسی حساب سے وہ کام کرتے تھے۔ چونکہ آج کل مشینری دور ہے، اور مشینری دور میں آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ وہ جو سپرے ہے مشینیں وہ بھی آٹومیٹک سسٹم آ گئی ہیں، تو ابھی بھی ہماری جو فصل میں جو ہم کام کرتے ہیں ہماری لاپرواہی کی وجہ سے یہ ہمارا نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ چیز بخوبی سارے کسان یا ذمہ دار بھائی جانتے ہیں، اور میرے خیال میں یہ حکمت عملی اگر اپنائی جائے تو رزلٹ بہت اچھا رہے گا۔ باقی آپ کو ویڈیو کیسی لگی آپ کمنٹس باکس میں اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔